میرا سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے. یہ جب لوگوں کے ساتھ 4.5-5 سال نفرتوں کے بیچ بوجھ ہو رہا تھا تو کیا اس کو گلاب کے پھول ملنے تھے جواب میں؟ میں کل عمران ریاض کو مل کے آیا ہوں. اس کی شخصیت ہی چینج ہو گئی ہے, اس کا ڈی این ہی تبدیل ہو گیا. اور جن لوگوں نے عمران ریاض کا یہ کام کیا ہے وہ تاریخ کے بہت بڑے مجرم ہیں. حسان نے 9 مئی کو جو کیا, آپ کے خیال میں وہ غلط تھا, ٹھیک تھا, کیا تھا؟ اس نے کیا ہے؟ کسی نے پتمون لہرائی, وہ تقریر کر رہے ہیں. اس تقریر کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ اگر وہ تشدد کے لیے اکسار ہے تو دکھائیں اور اس کی سزا ملنی چاہیے. خان صاحب اور نواز شریف صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں بہتر کون ہے لیڈر؟ عمران خان صاحب جو ہے نا اس طرح کے سیاستدان نہیں ہیں جس طرح کے نواز شریف صاحب تھے. عمران خان صاحب کی سیاست تھی وہ برف کی طرح پگھل گئی تھی, اور اسی وجہ سے یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہونا, یعنی جناب باجوہ صاحب کے ساتھ ہنی مون کرنا. ایک ٹویٹ بھی آپ نے کیا, آپ نے کہا بہت کچھ پک رہا ہے. کیا پک رہا ہے سر, ہونے کیا جا رہا ہے؟ پہلی کوشش یہ ہوگی کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی معاملہ فہمی ہو جائے, ڈیل ہو جائے. اب عمران خان صاحب کے پاس آیا یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے خود کرنا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہمارے مہمان ہیں حفیظ اللہ نئی صاحب. حفیظ اللہ نئی صاحب سینئر اب تجزیہ کار ہیں. ان کی جو بات سنی جاتی ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی لمبی دوستی اور پھر رشتہ داری اور ساری چیزیں ہیں. ہم آج کے حالات میں حفیظ اللہ نئی صاحب کیا سوچ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, آگے کیا ہونے جا رہا ہے, خاص طور پہ نواز شریف کی واپسی, اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل میں ہونا, یہ ساری باتیں ان سے کریں گے. نئی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. کیا سمجھتے ہیں اس وقت اگر دو لوگوں کا نام لیا جائے, خان صاحب اور نواز شریف صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں بہتر کون ہے لیڈر اس وقت؟ اصل میں بہتر لیڈر تو اس میں میرٹ پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہیں عمران خان صاحب کی نسبت میں ہیں, وہ بہتر ہیں, میچور ہیں سیاسی طور پہ, اور ان کا جو گورننس کا سسٹم جو 3 دفعہ رہا ہے وہ عمران خان صاحب بہتر رہا ہے. ٹھیک ہے. کئی پاکستان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر رچ بس گئی ہیں. مثلاً ہمارے اندر ایک جو پورا جو معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ 4 سو ہے, اور حکومتیں بھی اس کے اندر جو اس کا حصہ ہیں. تو اس بگاڑ کے اندر اور ہر چیز جو ابتری کا شکار ہے یا ایک کجی کا شکار ہے یا کجروی میں ہے, تو اس میں ان حالات میں نواز شریف کے جو گورننس ہے وہ بھی عمران خان صاحب سے بہتر تھی. ٹھیک ہے. جو انڈیکیٹرز ہیں, کرپشن انڈیکس ہے پاکستان کے اندر, عمران خان صاحب جو کہ ان کا ایک کم از کم کام کر سکتے تھے کہ پاکستان میں کرپشن کو ختم کر سکتے تھے. ان کے وقت میں ہمیں ریکارڈ کرپشن قائم ہوئی, جو کرپشن انڈیکس جس کے جو کرائٹیریا ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2013 میں 139 تک پہنچا تھا یا 140 تک پہنچا تھا. عمران خان صاحب کے دور میں آخری سال تک وہ 144 تک پہنچا تھا. نواز شریف صاحب اس کو کم کر کے 2017 کے آخر تک جو ان کا جامع سال تھا اس میں 116 پہ 115 پہ لے گئے تھے. تو وہ خیر, لیکن کرائسس یہ ہے کہ اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون اچھا ہے یا کون برا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جی ملک کے اندر ایک پبلک اوپینین ہے. پبلک اوپینین جو ہے وہ میرا خیال میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس لحاظ سے جڑا ہوا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ وہ آیا وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہے یا میجورٹی میں یا نہیں ہے, کہ وہ اس وقت سیاست کے اندر وہ میٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب سیاست کا محور ہے. نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت پولیٹیکل بیانیہ نہیں ہے, کیونکہ پارٹی جو ہے اس نے جو بیانیہ لی ہے وہ بیانیہ جس نے بھی اڈاپٹ کیا, اس سے پہلے عمران خان صاحب کے پاس بھی تھا, تو وہ آپ کے لیے زہر قاتل ہے. آپ کی سیاست کو وہ زندہ درگور کر جاتا ہے. آپ کے خیال میں کیا اس وقت جو خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے؟ جی. اور نواز شریف صاحب کا بھی تو بیانیہ یہی ہے, وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب کا احتساب, فیض صاحب کا. اگر اس کو لے کے چلیں گے تو اس میں پھر 2 چیزیں ہیں. میرے نزدیک تو میں تو اس بارے میں لکھ بھی رہا ہوں اور بار بار اپنے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس بیانیے کی ہی ایک قدر و منزلت ہے, اگر کوئی ہے تو. ٹھیک ہے. یعنی یا تو نواز شریف صاحب کو اسپیس جو ہے ان کو اس وقت اس طرح نہیں ملے گی جس طریقے سے وہ
جس کے وہ عادی ہیں یا جس کے وہ چھوڑ کے گئے تھے کہ ہر بندہ تحریک انصاف کے لوگ بھی چھوڑ کے مسلم نون کے پاس جا رہے تھے یا نواز شریف صاحب کے پاس لندن ملنے جا رہے تھے 2021 میں کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے. یعنی یہ بھی ہے کہ 2021 میں عمران خان صاحب کے جو ساتھی تھے بڑے بڑے لیڈر وہ بھی کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو رہے تھے کہ کہیں ہمیں نون لیگ کی ٹکٹ مل جائے. یہ بات درست ہے؟ یہی وہی میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں, انہیں کا ذکر کر رہا ہوں. اس لیے کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو تھی وہ برف کی طرح پگھل گئی تھی, اور اسی وجہ سے یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہونا, یعنی جناب باجوہ صاحب کے ساتھ ہنی مون کرنا, یا ان کے ساتھ ایک جو بھی ان کا ایک عشق چل رہا تھا اور ان کے ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے تھے, وہی بات پھر شہباز شریف صاحب نے اڈاپٹ کر لی. تو عمران خان صاحب کا بیانیہ ان کو منتقل ہو گیا مورا ہونے کا, اور عمران خان صاحب کا جو ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نواز شریف صاحب کا بیانی تھا وہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچ گیا. نہیں صاحب, یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ آپ ایک طرف تو آپ اس بات سے خائف ہیں کہ ان لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عشق کیوں بڑھ جاتے ہیں, افیئر کیوں چل جاتے ہیں, لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں حکمرانی تب تک نہیں آپ کے پاس آتی جب تک آپ کے پاس یہ نہیں طاقت موجود. اب ہر ایک اپنی سوچ ہے, میری سوچ تو بالکل مختلف ہے. میری سوچ میں تو سیاست کے اندر حکمرانی جو ہے اگر خلق خدا کے پاس ہو تو آپ کے پاس آدمی آنی ہوتی ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک, ہم اگر بے صبر نہ ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی دلائے گی اور پھر ہم خلق خدا پھر ہم خود لے لیں گے. میرے نزدیک تو سیاست کے اندر ایک جو بنیادی طور پہ جو آپ کے اندر ٹریگرنگ فیکٹر ہو, یا سیاست کے اندر آپ کے اندر جو اس کے لیے آپ کا شوق ذوق بڑھے یا ہیجان جو چیز پیدا کرے, وہ آئیڈیلزم ہونا چاہیے, پریگمیٹزم نہیں ہونا چاہیے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب اپنے اس بیانیے سے پیچھے ہٹتے ہیں, احتساب والے بیانیے سے, تو وہ کوئی عوامی جو حمایت ہے وہ کھو بیٹھیں گے؟ وہ کیا کھو نہیں بیٹھے ابھی تک؟ نہیں, میں تو وہ پیچھے تو ہٹ گئے تھے نا. اب تو یہ دوبارہ اس کو وہ ریکیپچر کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ اس کو جو ہے اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی واپسی کا کہا جا رہا ہے, کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا پاکستان کی جو عوامی, اگر ہم بات کریں تو کوئی سیاست میں کوئی فرق پڑے گا؟ ان کے آنے سے لوگ کنورٹ ہو جائیں گے, یا اس وقت جو حمایت خان صاحب کو حاصل ہے وہ ان کی طرف چلی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ میرے نزدیک یہ اہم اس وقت نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں تو کیا جو ہے اس کا کیا اثرات پڑتے ہیں, بلکہ میں اس کو ایک اور انداز میں کہوں کہ نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے پہلے جو سب سے بڑا جو سوال ہے یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس کا سیاسی مستقبل کیا ہے. ٹھیک, کیونکہ لوگوں کو نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے اور نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد میں بھی ایک دلچسپی ضرور ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس انجام سے دو چار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا نظر آ رہا ہے سر آپ کو, ان کا انجام کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک ٹویٹ بھی آپ نے کیا, آپ نے کہا بہت کچھ پک رہا ہے. کیا پک رہا ہے سر, ہونے کیا جا رہا ہے, کیا سنائی دے رہا ہے؟ دیکھیے, کچھ چیزیں تو ہیں جس میں لگتا ہی ہے, اور میں اسے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو خواہشات کے زیر جو ہے اثر تبصرے کرتے ہیں, جو انسانی نفسیات ہے. ٹھیک, لیکن اس باوجود کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہمیں یہ سہولت ہے کہ کچھ واقعات بار بار دہرائے جا رہے ہیں, تو اب نتیجے بھی بار بار وہی نکلنے چاہیے کہ جو آپ نے پہلے کیے ہیں, جو 1958 میں کیے ہیں, جو 1969 میں کیے ہیں, جو 1977 میں کیے ہیں, یا 1999 میں کیے ہیں, یا اب آ کے 2022 میں کیے ہیں. تو نتیجہ کیوں مختلف ہونا چاہیے؟ نتیجہ بھی ایک ہی نکلنا چاہیے. پھر اس میں میرے خیال میں جو کچھ اس وقت ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی کوشش یہ ہوگی کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی معاملہ فہمی ہو جائے, ٹھیک, ڈیل ہو جائے. جیسے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشرف صاحب کے زمانے میں ڈیل ہوئی, یا نواز شریف صاحب کے ساتھ اس دفعہ ذرا بہتر ہوئی. اس دفعہ اس طرح توہین آمیز یا تصدیق آمیز ڈیل نہیں ہوئی کہ وہ بیماری کا ایک تھا جس کو عمران خان صاحب سب نے انڈورس کیا کہ بیمار تھے, اور ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس میں کوئی قصور بھی نہیں تھا کہ جب آپ جیل میں ہیں اور آپ کو ایک حکومتی ہسپتال جو نواز شریف صاحب کے کوئی اثر نہیں تھا اور وہ بتا رہی ہے کہ آپ کے پلیٹ سے زیرو ہو گئے ہیں, صحیح یا غلط, یا آپ کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹچ اینڈ گو ہے, تو وہ تو میرے جیسا بندہ کسی کو اگر یہ رزلٹس آپ دکھائیں گے تو وحشت زدہ ہو جائے گا. تو اس میں بھی وہ جو ہے ایک تذبذب کے ساتھ گئے, اسی دن نہیں چلے گئے, حالانکہ اس دن بھی کہتے ہیں کہ
ایئر ایمبولینس آ گئی تھی ان کو لے جانے کے لیے، لیکن 5-6 دن بعد گئے. وہ نہیں جانا چاہتے تھے؟ نہیں، وہ جانے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ جاتے ہوئے جب یہ ہوگا تو ان کے اوپر پریشر ہوگا تو وہ پھر ان کی شرائط پہ جائیں گے، کوئی انڈرٹیکنگ دیں گے، تاکہ وہ چاہتے ہیں جو بندہ جائے تو ایک ذلیل ہو کے جائے، تضحیق کا میز سمجھوتے کے ساتھ جائے، جیسے کہ نواز شریف صاحب 2000 میں گئے تھے مشرف صاحب کے ساتھ سمجھوتا کر کے. لیکن اس مرتبہ انہوں نے وہ غلطی نہیں کی. انہوں نے کہا جی ہم کوئی انڈرٹیکنگ نہیں دیتے. پھر انہوں نے کہا اچھا کچھ کر لیں، کوئی ویسے ایک ایفیڈیوٹ دیتے، تو نواز شریف صاحب نے دے دیا کہ علاج کے بعد واپس آ جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اٹک میں بھی اس طرح کی کوئی سچویشن سامنے آ چکی ہے؟ نہیں، وہ تو کوشش ہو رہی ہوگی. اچھا، اب عمران خان صاحب کے پاس آیا یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے خود کرنا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. آپ ایک زمانے میں تو بہت مشیر بھی رہے ہیں، یعنی آپ نے مشورے ان کو دیے ہیں، خان صاحب کو انہوں نے مانے بھی ہیں، پارٹی کے لیے بھی بڑا کام کیا آپ نے. اب اگر آپ ان کے پاس ہوتے یا اگر ایک مشورہ آپ دینا چاہیں تو کیا مشورہ ہوگا؟ اس سچویشن میں ڈیل کر لینی چاہیے؟ میں تو بلکہ لکھ رہا ہوں جی، بالکل کر لینی چاہیے، ڈیل کرنی چاہیے، کیونکہ مجبور کہ وہ کہتا ہے نا کہ بڑی ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے فرسٹریٹڈ ہے، پبلک اوپینین اس کے خلاف ہے، اور پبلک اوپینین ان کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے. سیاستدان کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ اس کے خلاف پبلک ہو بھی صحیح تو مائنڈ نہیں کرتا، کہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں خصوصاً اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ، ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ پبلک ان کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہو، تو بجائے کہ ایک میجورٹی ان کے خلاف ہو. تو وہ کوشش یہی کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں کسی طریقے سے کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ جس میں ان کی سیاست جو ہے اگلے 8-10 سال کے لیے ایک جو ہے کسی لگ جائے، کھڈے لائن لگ جائے ایک، اور بیک برنر پہ چلی جائے اور وہ چلے جائیں. لیکن میرا یہ اپنا جو پاکستان کے جو حالات ہیں، میں نے کہا بار بار ہوتے ہیں، جی جی سیاست ختم نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب جب 24 نومبر 2007 کو آئے تھے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے، دسمبر 2021 تک، ابھی ہم نے ذکر بھی کیا ہے، بلا شرکت غیر وہ پاکستان کی سیاست جو ہے جو 15-16 سال وہی تھے، ان کو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حالات میں خان صاحب یہاں سے ڈیل کر کے چلے بھی جائیں کسی ملک، جب بھی وہ واپس آئیں گے 5-10 سال، جب بھی واپس آئیں بالکل تو ایسی سیاست ملے گی جیسے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جیسے نواز میں شریف گارنٹی دیتا ہوں. جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ماضی میں. اس وقت بڑا ہوتا ہے جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اپنے ورکرز ہوتے ہیں، وہ بھی جس کو کہنا چاہیے بڑے ڈس انچانٹڈ ہوتے ہیں، ایک ان کے اندر ایک بڑا جو ہے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور کہ وہ خود تو ڈیل کر کے چلے گئے، ہم ادھر بیٹھے. لیکن وہی ورکر جو ہیں وہ جب واپس آتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں کہ نہیں، حالات نے ایسے تھے کہ جس کو یہ کرنا چاہیے تھا. جب میاں صاحب گئے، پارٹی بچ جائے گی، عمران خان صاحب بچ جائیں گے، سیاست بچ جائے گی. جب میاں بھٹو صاحب کی مثال بھی سامنے ہے کہ جنہوں نے ڈیل نہیں کی تو انہوں نے، میرا خیال ہے کہ اس پارٹی جو ہے اس دن ہی تقریباً ختم ہو گئی تھی بھٹو صاحب کی پھانسی سے. جہاں باقی آج تک دیکھیں یہ بھی بات ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھٹو صاحب کے بعد کہتے ہیں پھر حکومت تو بے نظیر صاحب نے بنائی تھی. پیپلز پارٹی 3 دفعہ حکومتیں بنا چکی ہے جی، تینوں دفعہ اس کے بعد میجورٹی نہیں تھی، تینوں دفعہ انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنائی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تینوں دفعہ حکومت بنائی ہے، ایک دفعہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اور 2 دفعہ تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں 2 آپشن ہے خان صاحب کے پاس، ایک نواز شریف صاحب والا اور ایک بھٹو والا. بالکل جی. اور آپ کا مشورہ ہے کہ نواز شریف والا آپشن لے لیں. اس وقت جب نواز شریف یہ ان کی اس کے لیے جو ہے مجھے ایک نقطہ کرتا جاؤں کہ ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ جو بھٹو صاحب جیسا، جس کو میں کہتا ہوں کہ سیاست کے اندر ایک سیاسی سوچ اور سیاسی فہم فراست کا ایک کامل نمونہ تھے، تو وہ بہرحال میرا خیال ناکام رہے اپنی جان بچانے میں، اور یہ ان کی ناکامی تھی. یہ ناکامی تھی؟ جی ہاں. تو ہسٹری میں تو ان کا نام ہے. کیا نام ہے؟ پھر نام کرا لینا، کیش کرا لیں اگر ہے تو. کوئی پریشر بھی زمین میں ہسٹری میں نام کوئی ایک کتاب میں چیپٹر لکھنے سے ہوتا ہے. ابھی تو ان کی پارٹی موجود ہے، ان کی بیٹی موجود ہے، ان کا نواسا موجود ہے. بھٹو صاحب کے بعد جو اپنی سپورٹ تھی وہ کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ اس لیے کہ بھٹو صاحب کے جانے کے بعد ابھی بچ بھی اس لیے گئی کہ وہاں بے نظیر موجود تھی.
اب عمران خان صاحب کے چکر میں تو نام مریم نواز صاحب ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کا سخت بیانی لے کے چل رہی ہیں، بے نظیر صاحبہ نے کسی حد تک لے کے چلی پارٹی، تو اس وقت ان کی بھی شرح بھاگ گئی تھی جس طرح نواز شریف صاحب کی بھاگ گئی تھی، جس طریقے سے عمران خان صاحب کی بھاگ رہی ہے۔ خان صاحب ایسے میں جائیں گے تو وہی حال ہوگا، نواز شریف صاحب کے جو لیڈر تھے وہ کہتے تھے ہمارا لیڈر بھاگ گیا ہے، ہم اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ آ کے وہی تھے نا کہ جب نواز شریف صاحب 24 نومبر 2007 کو آئے تو ایئرپورٹ سے اتر کے داتا صاحب تک خلقت خدا تھی ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ تو حقائق یا دیکھ لیں یا ایک جو ہے قصہ گوئی دیکھ لیں۔ آپ نے خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی جیل میں؟ نہیں کی۔ آخری ملاقات کب ہوئی ان سے؟ میری بہت بڑے عرصہ پہلے، کافی عرصہ۔ تو خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا یا بس؟ نہیں، وہ تو ویسے بات اس وقت ویسے ہمارا ایک جو تھا، آج یہ سمجھیں کہ وہ ملاقات ہی یہی تھی کہ جو جس بندہ علیحدہ ہوتا ہے۔ بالکل، بہت دو لوگ تھے آپ اس ملاقات میں؟ نہیں، اور بھی شامی صاحب بھی تھے، جاوید ہاشمی بھی تھے، میرا بھائی نام اللہ بھی تھا۔ وہ ایک ڈیٹیل ملاقات تھی 3-4 گھنٹے کی۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا، بہت اچھے دوست اور کزن اور پھر اتنے رشتے، وہ ایک لمحہ جب یہ علیحدگی ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ آپ کبھی نہیں اس طرح سے اکٹھے ہو پائے، کیا ہوا؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس کو جو ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو قومی سیاست کو متاثر کرے یا جس سے قومی سیاست کی وجہ کی متاثر کرنے والے مسئلے ہمیں لیتا ہے۔ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، یہ ایسی ہے، یہ کچھ چیزیں ذاتی ہوتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ غلطی آپ کی زیادہ ہے یا ان کی زیادہ ہے؟ بہرحال کبھی اس طرح کی لڑائی میں کوئی بندہ اپنی غلطی نہیں سمجھتا، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ غلطی دوسرے کی ہے۔ آپ تو جو سمجھ رہے ہیں اس وقت کہہ بھی رہے ہیں، جس انداز میں بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں، اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ جبر ہے، بولنے نہیں دیا جا رہا، کیا حالات ہیں اس وقت؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو تحریک انصاف والوں کو کا تصور ہے۔ ہم تو جنرل باجوہ صاحب کے وقت میں بھگت چکے ہیں، میرے تو کالم بند رہے ہیں، جیو پہ پابندی بھی لگی ہے، اور پھر میرے رپورٹ کارڈ پروگرام کے اندر مجھے بالکل انہوں نے محدود کر دیا۔ میرے اوپر پرائم ٹائم کے اندر ہر پروگرام کے اندر ہر ٹی وی کو کہا گیا تھا نہ لائے۔ تو اب تحریک انصاف والوں پہ جب بیتی ہے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ تو میں ان کی جس کو کہنا چاہیے کہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چیز کا اگر ادراک ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا وتیرہ ہی یہی ہے، تو شاید اس وقت یہ کچھ گارڈڈ ہوتے، اس طرح اپنا سارا تن من دھن سارا باجوہ کے حوالے نہ کر دیتے۔ آپ کے بیٹے اس وقت کہاں پہ ہیں آسان میں؟ کوئی پتہ نہیں ہے، بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ کہاں سے گرفتار کیا گیا انہیں؟ ایبٹ آباد سے۔ اور جب گرفتار ہوئے تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مجھے جو جہاں تھے تو وہاں کے جو چوکیدار تھے یا جو کیئر ٹیکر تھے انہوں نے بتایا۔ آپ کے نظریات کے برعکس وہ اپنی جدوجہد کر رہے تھے، سیاسی قانونی جیسی بھی کر رہے تھے، آپ ان کو کوئی مشورہ دیتے رہے ہیں کہ کیا ان حالات میں ان کو یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، یا جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ میں ایک سوال ایک تجزیہ کار سے بھی کر رہا ہوں اور ایک باپ سے بھی کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اب 2-3 چیزیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاست ہے یہ اس کا اچھا پہلو ہے یا برا پہلو ہے یا تکلیف دہ پہلو ہے کہ یہ سیاست جو ہے یہ اب کوئی دھڑوں کی سیاست نہیں رہی۔ بہرحال یہ سیاست وہ ہے جس نے ملک کی سطح پر ایک بیانیے کے اوپر لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پوری تقسیم جو ہے وہ سیاست کے اوپر لوگوں کی پوزیشن لی ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ تو کوئی چمبے کی بات نہیں ہے۔ میں خود جب ایسی سیاست کی ہے، جب ہمارے یہاں میرے وقت میں رائٹ اور لیفٹ آمنے سامنے تھے اور میں رائٹرس کے ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ تھا، تو میرے گھر والے جو تھے، میرے والد صاحب جو تھے خصوصاً، تو وہ اس کے حق میں نہیں تھے اور بڑے سخت مخالف تھے۔ میری جو پولیٹیکل جو میری افیلیشن ہے یا جو ہمدردیاں تھیں یا جہاں میں ایکٹیو تھا، تو اس طرح کی سیاست کے اندر اختلافات جو ہوتے ہیں وہ نیچرل ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسان خان کی پوزیشن تھوڑی سی لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ بہرحال پیدا ہوا ہے تو عمران خان صاحب کو ایک ایز اے ہیرو دیکھے، ماموں کو، اور نان کنٹرپشل ہیرو دیکھا، اور اسی طرح انہوں نے لک اپ کر کے دیکھا کہ ان کا اکلوتا ماموں ہے،
اور ان جو رشتہ ہے تو اس کے لیے فرض کیا میں کوئی پلاننگ کرتا تو میرے نزدیک، میرے اپنے اصول کے نزدیک زیادتی ہوتی کہ میں اس کو اس کے ماموں کے خلاف اکساتا یا اس کو جذباتی کر کے خلاف کرتا، جبکہ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن ریالٹی تو آپ بتاتے ہی میں کوئی عمران خان صاحب کو ایسا مخالف نہیں تھا کہ میں نے اس کو کرنے کے لیے میں نے کوئی اس کے مقابلے کو الیکشن نہیں لڑنا تھا. میں اس کے مقابلے کی پولیٹیکل پارٹی کا کسی ممبر نہیں تھا. اگر ہوتا تو شاید میں کہتا کہ میرا بیٹا جو ہے میرے ساتھ کھڑا ہو. ویسے بھی وہ جب وہ میاں والی میں تھا تو اپنے چچا انعام اللہ کی کمپین کرتا رہا، اس کے ساتھ رہا انعام اللہ کے چچا کے ساتھ. تو اس لیے یہ تو بات یہ ہے تو گنجائش تھی. اب یہ ہے کہ اس کا جو جس طریقے سے عمران خان صاحب کی سیاست جہاں کے جس دلدل میں یا جس گرداب میں یا جس جو ہے اس کو بھنور میں آگے پھنسی ہے، تو اس کا اندازہ مجھے تو خیر تھا. جیسے عمران خان صاحب ابھی جب ہنی مون پیریڈ میں تھے باجوہ کے ساتھ، تو مجھے انداز پتہ تھا کہ یہ انجام ایسے ہی ہوگا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہمجولی ہوتی ہے یہ کس آف ڈیتھ ہوتا ہے. یہ آپ کو جب چومتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم زہر آلود کر دیتے ہیں سیاسی طور پہ. ٹھیک ہے. یہ ٹائم کی بات ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی. بہرحال حسان نے 9 مئی کو جو کیا، جی آپ کے خیال میں وہ غلط تھا، ٹھیک تھا، کیا تھا؟ دیکھیں جی، میں اس معاملے میں بہت تکلیف میں ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کیا ہے، اس نے صرف ایک کام کیا ہے. اب اس کو دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے. جو لوگ عمران کے مخالف ہیں اس کو اس زاویے کو ان کی مرضی ہے. دیکھو کسی نے اللہ میاں کے پاس جانا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تو اللہ میاں کو جواب ہی نہیں دینی، کیونکہ انہوں نے ان کے پاس یہ رول اللہ میاں کو انہوں نے خود لیا ہوا ہے. میں کل عمران ریاض کو مل کے آیا ہوں، میرا تو اسے کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن اسی حالت دیکھ کے میں جس کرب اور تکلیف میں ہوں، جس بندے کو جیسے میری زیرو ہمدردی تھی، اور میں بڑا لائٹلی گیا کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے، جیسے ہم مذاق کرتے ہیں مخالفین کا. مجھے یقین میں اپنی سوچ پہ رات نیند نہیں آئی کہ میں وہ کیا کیلسنس تھی میری، یا کیا میں شکی القلب تھا، میں کتنا ایک میرے اندر سنگ دلی تھی کہ میں اس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے واپس بھیج دیا. پتہ چلا کہ اس کی شخصیت ہی چینج ہو گئی ہے، اس کا ڈی این ہی تبدیل ہو گیا. یہ میں پاکستان میں پہلے دیکھ چکا ہوں. ایوب خان کے وقت میں ہمارے 3 طالب علم رہنما تھے، جو ہم تو خیر اس وقت بالکل ہی جو ہے ویسے ہی پتہ اسکول میں داخل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. ایک کا نام تھا بارک اللہ خان، ایک کا نام تھا احمد رضا قصوری، اور ایک کا نام تھا اسکندر ایاد، سردار شوکت ایاد صاحب کے بیٹے تھے. تینوں جو تھے ذہنی توازن پوری زندگی کھو بیٹھے. میں نے عمران ریاض صاحب کو اس کو دیکھا، اور میں بے شمار مثالیں ایسی دے سکتا ہوں. اچھا، یہ ان کی کنڈیشن بھی ذہنی ایسی؟ بالکل وہ عمران ریاض نہیں ہے. آپ کو کبھی بھی نہیں. ان کے اندر لکنت آ چکی ہے، ان کے اندر عجیب و غریب قسم کا نفسیاتی طور پہ ہجان آ چکا ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ عمران ریاض جیسے یار کیا اس میں کیا حاصل ہوا؟ لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ قبروں میں پڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے دیکھے ہیں ان کا انجام، کاش کہ اللہ میاں کیا ان کو انجام دیکھ لیتے. ان کی غلط فہمی ہے کہ اللہ کا حساب نہیں ہوگا کسی بات کا. میرے امال کا ہوگا، ان کے امال کا ہوگا. یہ تو دنیا گزر جاتی ہے، اس کے اندر تو بے شمار اتار چڑھاؤ آتے ہیں. اگلوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی کاٹ کے رکھ دیا تھا. یہ تعین اس وقت تو یہ کہا گیا تھا نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ یزید کے پاس تھی. تو یہ مجھے تکلیف میں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب حسان کے ساتھ کیا ہے؟ حسان نے کسی نے پتمون لہرائی، وہ تقریر کر رہے ہیں. اس تقریر کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ اگر وہ تشدد کے لیے اکسار ہے تو دکھائیں، اور اس کی سزا ملنی چاہیے. اس کے کیس میں کسی نے لہرائی. دیکھو پاکستان کے قوانین ہیں، آئین ہے. اگر پاکستان کا آئین اور قانون کافی نہیں ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں کہ کافی نہیں ہے، تو یہ اس سے بڑا اس ملک کے ساتھ ثانیہ نہیں ہے کہ جس ملک کے اندر آئین اور قانون نافذ ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو انصاف نہیں دلا سکتا. اسٹیبلشمنٹ کو اس سے مافراں کام کرنے پڑتے ہیں، عمران ریاض کو یا حسان نیازی کو، اور اس کے بعد جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ جی اس نے حسان نیازی پہ دفعات دیکھے 302، وہ قتل کا بھی مجرم ہے. دفعات تو دیکھے نا. انہیں کور کمانڈر کے گھر میں جا کے آگ لگائی ہے. اب آپ ذرا سن لیں، انہیں کور کمانڈر کے گھر میں آگ لگائی ہے.
وہ آئی تب ہے جب آگ لگی، تو آیا ہی مغرب کے وقت ہے، کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگی یا جو توڑ پھوڑ تھی 3-4 گھنٹے پہلے ہو چکی تھی، جو قتل و غارت تھی اس سے پہلے ہو چکی تھی، جو 4 بندے وہاں پہ شہید ہوئے کسی بھی طرف سے، یا بیچارے کام آ گئے۔ جب یہ سارے کام ہو گئے، ہوا کیا کہ وہ تقریر کر رہا ہے تو کسی نے پیچھے پتلون لہرائی، اور یہ کام جو ہے کوئی بھی کر سکتا ہے، ایجنسیز ہوتی ہیں ہر جگہ پینیٹریٹڈ ہوتی ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کو کوئی بندہ کر سکتا ہے، لیکن کسی نے کیا، کوئی بیوقوف طریقے سے وہ ورکر ہی کر سکتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ عمران جیسے وہ جذباتی آدمی ہے، وہ پتلون اس کے ہاتھ سے لے بھی لیتا، جو زیادہ اوفینس تھا، ہاں ٹھیک ہے، اسے اشارہ کر کے کہا، اور پورا مڑا بھی نہیں ہے، لیکن اتنی اخلاقی ضرورت نہیں کہ پورا کلپ ہی دکھا دیں کہ جس میں پوری سچی بات ہو جائے۔ جو فکرہ کا ہے، میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جی بھائی صاحب کی ویسٹ جو ہے وہ 50 انچ کی ہے۔ اب اس بھائی صاحب کو بھی آپ سزا دے رہے ہیں، اگر اس کا مشین کا مطلب ہے کہ اس کا اشارہ کور کمانڈر کی طرف تھا، تو وہ، اور پتلون کا رنگ بھی خاکی نہیں ہے، وہ آف وائٹ ہے، یاد ہو رہا ہے اسی۔ اب اس کے اوپر آپ نے وہ دفعہ لگائی ہے جو کہ اس نے نہیں کی، وہ اگر وہ لگاتے ہیں تو وہ اس کو سزا نہیں ملتی، تو آپ جھوٹ بولیں۔ اب ریاست کو جب جھوٹ بولنا پڑتا ہے اپنے آپ کو انصاف دلانے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کا باجا تو ایک کسی نہ کسی لحاظ سے بچ چکا ہے۔ پھر دھوکہ دہی کا نظام کیوں چل رہا ہے کہ یہ آئینہ قانون ہے؟ میں تو دہل کیا ہوں عمران ریاض کو دیکھ کے، مجھے آپ جب بھی میرے بیٹے کو کل سے جو اس کا پوچھتے ہیں کیا حال ہے، مجھے عمران ریاض یاد آ جاتا ہے، میں اپنے بیٹے کو بھول چکا ہوں۔ عمران ریاض نے آپ کے بیٹے حسان نیازی کے بارے میں کوئی آپ سے کچھ پوچھا یا اس کا حال پوچھا؟ بس دعائیں دے رہا تھا بیچارہ، لیکن وہ میں اس کے کہہ رہا ہوں کہ وہ، اب میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میرا مطلب یہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرا مطلب اس سے ہمدردی کے ساتھ یہ ہے، اور میں بھی ہوتا تو یہ ہوتا کہ ہی واز ناٹ ان ہز اسٹیبل کنڈیشن، اوکے، تو اس لیے میں اس کا بے شمار باتیں کی ہیں، یہ ساری آسان کی بھی ہوئی ہیں، ساری ہوئی ہیں، لیکن وہ ساری باتوں کو میں اپنی تکلیف میں بڑھانے کے لیے سن رہا تھا، اور اس کی تکلیف دیکھ کے میری تکلیف تو بڑھ رہی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور جن لوگوں نے عمران ریاض کا یہ کام کیا ہے وہ تاریخ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ دیکھو ہم اتنے بڑھ گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ سیاسی اختلافات کے اوپر، یہ میں اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب جو ہے نا، میرا سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے۔ یہ جب لوگوں کے ساتھ 4.5-5 سال نفرتوں کے بیچ بوجھ بو رہا تھا، تو کیا اس کو گلاب کے پھول ملنے تھے جواب میں؟ یہ انہوں نے جو اتنی شدید نفرت بچائی، گالم گلوچ، جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بے حرمتی کی، آپ دیکھیے کتنا بڑا مذہبی رہنما ہے، بھلے سے آپ کے اختلاف ہو، لیکن جو اس کے عقیدت مند ہے وہ تو مذہبی عقیدت مند ہے۔ بالکل بھائی آپ کے چاہنے والے جو ہیں، تو کیا خیال ہے کہ نواز شریف کے چاہنے والوں کے اندر کوئی اب نارملٹی ہے، کچھ سکم ہے، یا پھر اس پارٹی کو چاہنے والوں کو سکم ہے جو آپ لوگوں نے اس کو جو کچھ کرتے رہے، کن کے اشارے پہ کرتے رہے؟ اسی باجوے کے، دیکھو اللہ کا کتنا مکافات عمل دیکھ کے، اسی باجوے کے ہاتھوں اس کو ذلیل ہونا پڑے عمران خان صاحب، جس کے لیے اس نے اپنے مخالفین کے اوپر تہمتیں لگائیں، الزامات لگایا، اور ایسی کی کہ عمران ریاض صاحب جیسے جس کا ظلم کیا۔ میں کہتا ہوں حقیقت ہے سارے سیاسی ورکرز کو، مسلم لیگ کے بھی، ان کو جا کے عمران ریاض کو وزٹ کرنا چاہیے، اور اس کے اندر اپنا سبق ڈھونڈنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر خدا کے واسطے یہ ان کے اوپر ہے، سیاستدانوں کے اوپر، ان کو چاہیے کہ جا کے عمران ریاض صاحب کو غصہ کریں، چاہے نواز شریف آتے ہیں وہ سیدھا جائے عمران ریاض صاحب کے پاس جا کے دیکھیں کہ کس حال کو پہنچے ہوئے ہم، کس وجہ سے۔ کوئی وجہ یہ ہے عمران ریاض نے کوئی لنکا تو نہیں ڈھانی تھی، اور میڈیا چلا رہا تھا ان کو۔ اب ایک اور چیز تھی، عمران خان صاحب کی تعریف کر کے سوشل میڈیا، یہ بھی انہوں نے بنایا تھا، انسٹالیشن اس کو بنا کے دیا تھا، انہوں نے بتایا تھا، وہ تو کہتا تھا یار آپ ہی بتا رہے ہو کہ یہ مجرم ہے۔ میں تو تنقید کرتا تھا عمران ریاض صاحب آپ کو تو بتا رہے تھے، ہمیں کیوں نہیں بتا رہے تھے کہ نواز شریف وغیرہ مجرم ہے؟ میں تو بار بار یہ کہتا تھا، پر یہ بڑی مجھے آپ نے تکلیف، یہ بات سوال کر کے حسان کا، اور میری اس وقت بہت، جس کو کہنا چاہیے کہ میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے کہ میں عمران ریاض سے کل ملا ہوں تو میری رات کی نیند اور دن کا چین جو ہے نا وہ بالکل اکھڑ چکا ہے۔ حسان خان نیازی کے لیے آپ نے جوسی صاحب کو خط بھی لکھا، 111 صحافی میں شامل ہیں اس میں، جن لوگوں نے خط بھی لکھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق اس کے ساتھ جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک روا رکھا جائے، آپ ملنا چاہتے ہیں، اور اس کی جو
ذہنی جسمانی حالت دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی جو میں لب لباب یہی ہے اس کا؟ دیکھو خط تو ظاہر ہے کہ میرا تو اس میں ذکر ضرور ہے لیکن میں نے نہیں لکھا. مطلب شامی صاحب 111 میرے اور جنہوں نے لکھا میرے لیے بہت بڑا میرے پہ احسان کیا، میری زندگی کا سرمایہ. حسان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن اتنے دوستوں کو جس میں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی بندہ بچا ہو، نجم سیٹھی صاحب جیسے بندے، امتیاز عالم صاحب جیسے بندے، جس میں پتہ نہیں اب میں نام گنوا ہی نہیں سکتا. ایک ایک جو ہے اور ہر بندہ ہر طرح کا، ابو بشر لقمان، مطلب آپ دیکھ لیں کہ کوئی بندے نہیں ہیں کہ جنہوں نے، تو اس میں انہوں نے 3 باتیں کی ہیں. ایک انہوں نے کہا جی کہ اس کے والد سے ملاقات کروائی جائے، ٹھیک ہے، اور یہ کلبھوشن کو بھی حاصل ہے، سب کو حاصل ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے جب چاہے فیملی آ کے مل سکتی ہے، ان کے والد لائسنس ہے، ان کو ویزے دینے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کا میڈیکل کرایا جائے. ہمارا قانون کہتا ہے کہ جب آپ فزیکل ریمانڈ دیتے ہو تو اس کو مجسٹریٹ کی حالت میں اس کا میڈیکل کرایا جاتا ہے. جوڈیشل ریمانڈ میں جیل میں بھیجتے ہو میڈیکل کرا کے، تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کچھ تشدد نہیں ہوا. حالانکہ اس کے باوجود تشدد بھی ہوتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا. اور تیسرا ان کو کہا گیا کہ وکیل تک رسائی دی جائے. ابھی تک یہ تینوں پتہ ہی نہیں ہے جی وہ ہے کدھر. آپ نے کوشش کی کسی کو آرمی چیف تک پہنچنے کی؟ نہیں، آرمی چیف تک میں کہاں، ہم اور کہاں آرمی چیف. یہ جو ہے نا، جو کیا کہاں راج بھون، کہاں گنگو تیلی، ہماری کیا اوقات ہے پاکستان کے اندر. آرمی چیف تو آپ کو پتہ ہے نا پاکستان کا ایسا ہوتا ہے کہ جو نعوذ باللہ ایک مطلق العنان ہے، آل مائٹی ہے. اس میں ملک پورا ان کے اوپر چلانا پڑ رہا ہے. ISI یا کسی سے آپ کا کوئی نہیں، ہمارے جس لیول پہ بات بھی ہو، اول تو جو ہے ہر بندہ جو ہے، فوج کا ایک پرابلم کیا ہے کہ وہاں پہ نظام اوپر سے نیچے چلتا ہے، مشاورت سے نہیں چلتا. سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ MP MNA جو ہیں ان کے بڑے بااختیار ہوتے ہیں، وہی الیکٹ کرتے ہیں، انہی کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے. وزیر اعظم جو مسلم نون کے اگر یا تحریک انصاف کے MNAs کے ووٹس اور اتھارٹی میں ملے تو عمران خان وزیر اعظم بننا ہے نا، یا کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے. اور جب آج کل MNA MP حلقے میں چلے جائیں تو ایک بیچارہ کوئی بندہ اس کی کوئی اوقات نہ ہو، لیکن MP MNA کے گربان سے پکڑ لیتا ہے یا بتا دیتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہاں بیٹھے ہو، یہ وہاں پہ ان کو نہ بھی ہو تو ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ میری طرح گھر کے اندر اپنے آپ کو کنفائن نہیں رکھ سکتے. یہیں سے بیٹھ کے اپنے کمرے سے بیٹھ کے ویلاگ، یا اپنے کمرے سے بیٹھ کے انٹرویو، یا کمرے سے بیٹھ کے اپنے سارے نظام دفتر وغیرہ نہیں چلا رہے. وہ MP MNA جو ہے ان کے تو ساری پروڈکٹ ہی پبلک ہے نا. ان کے ساتھ ہے تو MNA MP ہے، ان کی اوقات ہے، وہ ساتھ ہے، اوقات ہے، نہیں ہے تو کوئی اوقات نہیں ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے جی کہ آرمی کا چونکہ نظام اوپر سے نیچے چلتا ہے، تو یہ آج تک اس نظام کے اندر 2 طرح کی اوپینین ہوتی ہیں جب ان کی مشاورت ہوتی ہے. اور یہ مجھے تو اسے پتہ چلی ہے کہ جو جرنیلوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، جو جنرل رؤف فرمان علی کی، یا جنرل خاتم راجہ صاحب کی، یا ضیاء الحق صاحب کے وقت میں جنرل KM عارف صاحب کی، یا جنرل چشتی صاحب کے اکاؤنٹ پڑھتے ہیں، سامنے آتا ہے. ہر جگہ پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک انتہائی سخت گیر لوگ اور ایک سخت گیر لوگ. انتہائی سخت گیر لوگ کہتے ہیں جی اڑا دو، بہت تنگ کریں تو اوپر سے F-16 بھیج دو، یہ کر دو، وہ کر دو. ایک یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے پاس جو طاقت کی سوچ ہوتی ہے نا، اس کا بالکل علیحدہ ہوتا ہے. اور دوسرا سخت گیر اور سخت انتہائی کا فرق ہے اس میں، ہے تو دونوں سخت گیر ہیں. تو اس لیے وہ ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے کہ وہ نہ ملاقاتیں نہ کوئی بات، وہاں پہ فیصلے ہوئے ہیں. اس وقت انتہائی سخت گیر چل رہا ہے. نواز شریف کو ایلیمینیٹ کرنا ہے اور کیا نہیں کیا، ہم نے فلاں کو سیاست سے فارغ کرنا ہے، کیا نہیں کیا، کتنی کامیابی ہوئی ہے. ہم نے عمران خان صاحب کو ہمیشہ بیسیکلی صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، ہوگا نہیں ہوگا، اس سے اس کو غرض نہیں ہوتی. ان لائن پہ نہیں غور ہوتا. ان لائن پہ کہ جب ان کہا جاتا ہے کہ جی جو ہے دیکھ لیں اگر آپ نے ختم کیا تو آپ خود بھی ختم ہو جائیں گے، یا نقصان زیادہ ہوگا، ملک ختم ہو جائے گا، تو وہ ایک ہی کہتے ہیں کہ جی یہ نواز شریف یا عمران خان یہ بچ گئے تو ہی ملک ختم ہو جائے گا. اس وقت حسان نیازی کی والدہ اور آپ کی اہلیہ
ان کی سچویشن کیا ہے؟ کیا وہ عمران خان سے بھی ملی ہیں، اور اپنے بیٹے کے بارے میں وہ کیا آپ سے کہتے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے کہ اللہ نے، ویسے تو خیر اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نہیں دیتا کسی کو تکلیف جب تک کہ میں اس کے اندر اس کو جھیلنے کی طاقت نہ دے دوں، اس کو اٹھانے کی طاقت نہ دے دوں۔ یہ وہ آیت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو تحفے میں ملی تھی، باقی قرآن زمین پہ اترا تھا۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر میرے میں یا اس کی والدہ میں ہمت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ تکلیف کم کر دے گا، اور تکلیف اگر ہوگی تو پھر ہمارے اندر ہمت نہیں دے دے گا۔ تو اس میں تو ہمارے پاس چائے سینی اور بڑی ہمت والی خاتون ہے میرا خیال میں، کہ مجھ سے شاید بہتر جھیل رہی ہے، لیکن بے بسی ضرور ہے۔ یہ وہ بے بسی ہے جو حضرت جو ہے انہوں نے، حضرت نوح علیہ السلام نے